بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، امیدوار اور سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے آزاد امیدواروں سے متعلق کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر نہ کیا جائے، بلکہ ان کو جو خانہ نمبر 33 ہے اس میں ان کو ان کے نام کے ساتھ آزاد کی جگہ PTI لکھا جائے۔ آج الیکشن کمیشن میں بھی بہت اہم اور ڈیٹیل سماعت ہوئی، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے رجوع کیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف، جنہوں نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ وہ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کی بات کی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تاریخ کا اعلان کیے جانے کے اگلے دن ہی انٹرا پارٹی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ایسا کیا ہوا، پری میچور کیوں فیصلہ کیا گیا تھا، اور اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات سے منع کیا گیا ہے کہ انتخابات سے 4 دن پہلے کیوں آپ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، اور فی الحال آپ انتخابات پہ توجہ دیں اور انتخابات کے بعد پھر انٹرا پارٹی انتخابات کو دیکھا جائے گا۔ پارٹی کی قیادت نے چیف آرگنائزر سے رابطہ کیا، جس میں انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پارٹی ارکان نے بھی عام انتخابات میں مصروفیات کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا کہا ہے۔ PTI کی جانب سے عام انتخابات سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈول عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی انتخابات کا نیا شیڈول جاری کیا جائے گا، اور پھر جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے رؤوف حسن کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا تھا، اور اب یہ تفصیل سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان کو، جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان کو، ان کو بھی سائبر کرائم انکوائری کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ علیمہ خان کے خلاف FIA سائبر کرائم کے نتیجے میں انکوائری کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور انکوائری کا یہ حکم ریاست کی مدیت میں دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ علیمہ خان کے خلاف انکوائری کا حکم دھمکیاں، معاشرے میں انتشار پھیلانے اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے نتیجے میں دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے علیمہ خان کو 3 فروری 2024 کو صبح 11 بجے FIA سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں پیش ہو کر وضاحت پیش کرنے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سیکشن 160 CRPC کے تحت جو معلومات انفارمیشن لینے کے لیے کسی بھی انکوائری میں جب الزام الہ کو طلب کیا جاتا ہے تو وہ سیکشن 160 کے تحت ہی اس میں طلبی کا نوٹس کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی 160 ہی کا نوٹس تھا جس میں ہم پیش ہو گئے ہیں اور اپنا موقف ریکارڈ کروا دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی۔ پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ درخواست لے کر گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ ایز پر لا اس کو ڈیسائیڈ کریں، اور وہ ایز پر لا ڈیسائیڈ ہونے کے لیے معاملہ آ گیا الیکشن کمیشن میں۔ PTI امیدوار سلمان اکرم راجہ کی خود کو آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر چیف الیکشن کی سربراہی میں 5 رکنی الیکشن کمیشن نے سماعت کی۔ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، سمیر کھوسا صاحب وہ پیش ہوئے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے۔ NA 128 کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر نے معاملے پر رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے معاملہ سماعت کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ میں اپیل بھی فائل کی۔ ممبر نثار دورانی نے سوال کیا کہ 2 فورمز پر ایک درخواست پر کیسے سماعت کی جا سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ سماعت کرے یا ہم الیکشن کمیشن سماعت کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم بیلٹ پیپرز کی تبدیلی یا الیکشن کا التوا نہیں چاہتے۔ سلمان اکرم راجہ نے صرف آزاد حیثیت کو چیلنج کیا ہے، ہم بیلٹ پیپرز میں بھی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن صرف جو فارم 33 ہے اس میں ترمیم کر کے آزاد حیثیت کو ختم کر دے، اور اس کی جگہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے ٹکٹ جمع کروائی تھی اور جن کے نامینیشن پیپرز پر PTI لکھا ہوا تھا، ان کو مہربانی کر کے یہ حق دیا جائے کہ وہ PTI کے امیدوار کہلائے جائیں، وہ آزاد امیدوار نہ کہلائے جائیں۔ صرف جو فارم 33 ہے اس میں امینڈمنٹ کر دیں، اور اس امینڈمنٹ کے ساتھ ہی ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔
ممبر اکرام اللہ خان جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں، اکرام اللہ خان یہ خیبر پختونخوا کے ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کے رول 94 کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جس کو کوئی انتخابی نشان الاٹ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا، اس لیے الیکشن کمیشن ایکٹ میں رول 94 میں ترمیم نہیں کر سکتا کہ چونکہ جو سیکشن 94 ہے یا رول 94 ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے مراد صرف وہی جماعت ہوگی جس کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے گا۔ چونکہ الیکشن کمیشن رول میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس وجہ سے ہم آپ کی درخواست کیسے سن سکتے ہیں، اور ہمارے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک رجسٹرڈ جماعت ہی نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے تو الیکشن کمیشن کیسے اس پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ انتخابات 8 فروری ہونے ہیں، معاملے کی سنگینی سمجھتے ہوئے الیکشن کمیشن معاملہ دیکھے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق پی ٹی آئی اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے وکیل نے کہا کہ حال ہی میں آپ نے ہی رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی جو لسٹ جاری کی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف آج بھی بطور رجسٹرڈ سیاسی جماعت برقرار ہے، اور آپ کی ہی ویب سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف بطور رجسٹرڈ سیاسی جماعت کے موجود ہے۔ اب اس کے بعد ممبر اکرام اللہ خان جو خیبر پختونخوا کے سابق جج ہیں اور خیبر پختونخوا سے ممبر الیکشن کمیشن کے، انہوں نے کہا کہ گھر میں اپنا کچھ بھی نام رکھیں، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنے تئیں کوئی بھی نام رکھتے پھریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لیگلی پی ٹی آئی نہیں ہے، اس وقت پی ٹی آئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ ممبر اکرام اللہ خان نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی اس وقت الیکشن کمیشن کی رجسٹرڈ جماعتوں میں شامل ہے اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر پاکستان تحریک انصاف کا نام بھی شامل ہے۔ اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہی ہٹا دیں؟ کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا نام تو ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ کی لسٹ میں موجود ہے، تو کیا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہی سرے سے ہٹا دیں؟ جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے، آپ کسی سیاسی جماعت کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کسی رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو اس کا ہٹا نہیں سکتے اپنی ویب سائٹ سے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے۔ ممبر اکرام اللہ نے کہا کہ سرٹیفکیٹ کے بغیر اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کے لیے وفاقی حکومت ریفرنس بھجواتی ہے، سپریم کورٹ ریفرنس کی بنیاد پر سیاسی جماعت تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ممبر نثار دورانی جو سندھ سے ممبر ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی نہیں تو کس حیثیت میں انہوں نے الیکشن کے ٹکٹ جاری کیے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم سے قبل بیرسٹر گوہر نے بطور پارٹی چیئرمین ٹکٹ جاری کیے اور اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انٹیکٹ تھا، اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل نہیں ہوا تھا جب بیرسٹر گوہر علی خان نے بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ جاری کیے تھے، اس وقت وہ پارٹی چیئرمین موجود تھے اور اس وقت پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود تھا۔ ممبر پنجاب بابر حسن بھروانہ نے سوال کیا کہ آپ الیکشن کمیشن سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے جواب دیا کہ سلمان اکرم راجہ کو فارم 33 میں پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لیا، نام واپس نہیں لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، اس طرف مت جائیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی آج بھی بطور سیاسی رجسٹرڈ جماعت ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے وکیل کے دلائل کے بعد اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے دلائل دیے۔ انہوں نے دلائل میں کہا کہ پارٹی کے پاس ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں تو نام کیسے لکھیں، اور اس طرح تو الیکشن کمیشن کبھی فارم 33 جاری ہی نہیں کر سکے گا۔ ایک حلقے سے پی ٹی آئی کے کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ امیدوار کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ڈکلیریشن بھی جمع کروانا ہوتا ہے۔ جس امیدوار کے پاس پارٹی کا انتخابی نشان نہیں وہ آزاد تصور ہوگا، کیونکہ نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تو امیدواروں نے آزاد حیثیت سے سینٹ الیکشن میں حصہ لیا۔ دلائل میں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کا نشان دے دیں۔ پی ٹی آئی نظریاتی کا نشان مانگنے پر آر او کو پی ٹی آئی امیدواروں کو نااہل کیا جانا چاہیے تھا۔ بیان حلفی کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ امیدوار نااہل ہوگا۔
بیلٹ پیپرز چھپ چکے، اس وقت فارم 33 میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر نے سوال کیا کہ کیا ریکارڈ پر ہے کہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ الائنس ہے؟ الیکشن کمیشن نے کسی سیاسی جماعت کو الائنس کرنے سے نہیں روکا۔ ممبر شاہ محمد جتوئی نے کہا، یہ بلوچستان کے ممبر ہیں، کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین نے میڈیا پر الائنس سے متعلق اظہار لا تعلقی کیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدواروں نے پہلے پارٹی کی جانب سے ٹکٹ جمع کروائے۔ پی ٹی آئی کا اگر الائنس ہوا تھا تو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کراتے۔ ایک پارٹی کا ٹکٹ جمع کروا کے کسی دوسری سیاسی جماعت کا ٹکٹ جمع نہیں کرایا جا سکتا۔ سیاسی اتحاد کے لیے الیکشن کمیشن سے پیشگی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سلمان اکرم راجہ کی آزاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ جاری کرتا ہے۔ ساتھ ہی جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ NA 128 لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، انہوں نے فارم 33 کی تصحیح کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ فارم 33 میں سلمان اکرم راجہ درخواست میں کہتے ہیں کہ میرا نام آزاد کی بجائے پی ٹی آئی کے امیدوار کے طور پر لکھا جائے۔ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی سرٹیفکیٹ بھی لفظ کیا ہے۔ ہماری جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملا، لیکن پی ٹی آئی بطور جماعت ختم نہیں ہوئی۔ پارٹی اپنا وجود رکھتی ہے اور اس کے اراکین کو اپنی جماعت سے وابستگی ظاہر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے میری درخواست پر 25 جنوری کو فیصلہ محفوظ کر کے 29 جنوری کو سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 2 دن میں فیصلے کی ہدایت دی۔ الیکشن کمیشن 2 دن میں بھی فیصلہ کرتا ہے تو بھی انتخابات کا دن گزر چکا ہوگا۔ الیکشن میں تاخیر کا خواہش مند نہیں ہوں، صرف فارم 33 میں تصحیح چاہتا ہوں۔ فارم 33 پر میرا نام آزاد امیدواروں کی بجائے پی ٹی آئی امیدوار کے طور پر درج کیا جائے۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر وہ الیکشن کمیشن پیش ہوئے، دوسرا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بیسیکلی چیلنج کر کے اپیل دائر کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے جو معاملہ بھیجا ہے الیکشن کمیشن کو وہ ڈیلے ہو جائے گا، اس طرح سے تو انتخابات ہو جائیں گے اور جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس درخواست کو سماعت کے لیے کب مقرر کرتی ہے اور الیکشن کمیشن سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ کیا جو کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی جو بطور سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے، کیا وہ بھی ویب سائٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے یا سلمان اکرم راجہ کی جو استدعا ہے اس کو منظور کیا جاتا ہے؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔